تصور کرے ایک جرمن ٹینک کمانڈر جو مشرقی محاذ سے لے کر افریقہ تک کئی مارکے لڑ چکا ہے، ایک رات خفیہ حملے میں امریکیوں کا ایک بہت بڑا سپلائی ڈپو قبضہ کر لیتا ہے۔ وہاں ہزاروں نئی جیپ، ٹرکیں، ٹینکوں کے پرزے، ایندھن کے ڈرم اور گولہ بارود کے ڈھیر دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ آج تو اتحادیوں کی پیش قدمی رک جائے گی، لیکن جب وہ اندر جاتا ہے اور پورا منظر دیکھتا ہے تو اس کا دل رک جاتا ہے۔ وہ ایک جیپ سٹارٹ کرتا ہے، فوراً چل پڑتی ہے، دوسرا تیسرا سب بالکل نئی۔ وہ اوپر چڑھ کر دیکھتا ہے تو دور دور تک امریکی صنعت کی لامتناہی طاقت پھیلی ہوئی ہے۔ اس لمحے اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ جرمنی یہ جنگ ہار چکا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام لڑائی نہیں، یہ وسائل اور صنعتوں کی جنگ ہے۔ جرمنی 400 ٹینک بنا رہا ہے مہینے میں، جبکہ امریکہ ہزاروں گاڑیاں، لاکھوں ٹن ایندھن اور کروڑوں گولیاں پیدا کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا۔ تو کیا واقعی دوسری عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار 2 اسی ایک لمحے میں فیصلہ ہو گئی تھی؟ اور آج کی دنیا میں بھی جنگیں بندوقوں سے نہیں بلکہ معیشت اور وسائل سے جیتی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس دلچسپ کہانی کو تفصیل سے دیکھیں گے جو ہمیں بتاتی ہے کہ طاقت کا اصل راز کیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ یہ سبق آج بہت ہی اہم ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ستمبر 1944 سے۔ یہ وہ دن تھا جب فرانس کا مغربی علاقہ یعنی نارمانڈی لینڈنگ کے چند مہینے بعد اتحادی افواج تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ جرمن افواج پیچھے ہٹ رہی تھی، مگر ابھی بھی کچھ بہادر کمانڈرز مزاحمت کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تھا کیپٹن ہانسن وان، ایک تجربہ کار ٹینک کمانڈر جس نے مشرقی محاذ سے لے کر افریقہ تک کئی معرکے لڑے تھے۔ اس کی ٹینک یونٹ جو اب صرف چند ٹینکوں پر مشتمل تھی، اتحادیوں کی سپلائی لائنوں کو کاٹنے کی کوشش میں تھی۔ ایک رات خفیہ اطلاعات ملنے پر وان لیک نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بڑے امریکی سپلائی ڈپو پر حملہ کرے گا۔ یہ ڈپو جنگل کے کنارے ایک کھلی جگہ پر قائم تھا جہاں اتحادیوں نے ہزاروں ٹرک، جیپیں، ٹینکوں کے پرزے، ایندھن کے ڈرم اور گولہ بارود کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ جرمنوں کو یقین تھا کہ اگر یہ ڈپو قبضہ کر لیا جائے تو اتحادیوں کی پیش قدمی رک جائے گی۔ رات کے اندھیرے میں وونلک کی چھوٹی سی یونٹ نے خاموشی سے ڈپو کے گرد گھیرا ڈالا۔ امریکی گارڈز کی تعداد کم تھی، وہ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ جرمن اب اتنی دور تک نہیں پہنچ سکتے۔ چند گولیوں کی آواز، کچھ دھماکے اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈپو جرمن ہاتھوں میں تھا۔ وونلک اور اس کے سپاہی اندر داخل ہوئے اور جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ان کی زندگی کا سب سے حیران کن منظر تھا۔ وونلک اپنے ٹینک سے اترا، اس کے پاؤں زمین پر پڑے مگر دل جیسے رک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ ایک سپاہی نے پوچھا، کیپٹن صاحب کیا حکم ہے؟ تباہ کر دے، مگر وونلک خاموش تھا۔ وہ ایک جیپ کے پاس رک گیا، اس کی چابی سے انجن سٹارٹ کی، گاڑی فوراً دھڑکی، بالکل نئی۔ اس نے دوسری گاڑی دیکھی، تیسری دیکھی، چوتھی دیکھی، سب ایک جیسی، جیسے کوئی کارخانہ یہاں منتقل ہو گیا ہو۔ اس نے ایک کریٹ کھولا، اندر نئے رائفل، دوسرا کھولا ہینڈ گرنیڈ، تیسرا میڈیکل سپلائز۔ وہ اوپر چڑھا ایک ٹرک پر جہاں سے پورا منظر نظر آ رہا تھا۔ دور دور تک جتنی نظر جاتی تھی امریکی صنعت کی طاقت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کوئی عام ڈپو نہیں تھا، یہ تو ایک پورا شہر تھا، اور وہ بھی وسائل کا۔ اس لمحے وونلک کے ذہن میں بجلی سی کٹی، اسے اچانک سب کچھ سمجھ آ گیا۔ جرمنی کتنے ٹینک بنا رہا تھا؟ چند سو، اور وہ بھی ایک مہینے میں، اور وہ ٹینک بھی بمباری کی وجہ سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ اور امریکہ یہ تو ایک مہینے میں ہزاروں گاڑیاں، لاکھوں ٹن ایندھن، کروڑوں گولیاں بنا رہا تھا۔ جرمن فیکچر رات دن بموں کی زد میں تھی، مزدور بھوکے، ہم مال ختم، اور یہاں یہ وسائل ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، وہ سمجھ گیا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ جرمن ایک ایسے دیو سے لڑ رہا ہے جس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتے، جتنا تباہ کرو اتنا ہی نیا آ جاتا۔ یہ کوئی انسانی جنگ نہیں، یہ تو صنعتوں کی
جنگ تھی اور جرمن ہار چکا تھا۔ منلک نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ ڈابو تباہ نہ کیا جائے، وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ چند دن بعد وہ اتحادیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ جنگ کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں کب احساس ہوا کہ جرمنی ہار جائے گا تو انہوں نے بس یہی کہا، جب میں نے وہ ڈاپو دیکھا اس دن مجھے پتہ چلا کہ ہم ایک لامتناہی سمندر سے لڑ رہے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جنگیں صرف بندوقوں سے نہیں بلکہ وسائل سے جیتی